الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم فیضان منہاج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یونس کی آیت نمبر 98 99 اور 100 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مداچیز کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهُمَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، بس کیوں نہ ہو ایسا کہ کوئی بستی کہ اس کو نفع دیا اس کے ایمان میں، الا قوم یونس، یونس کی قوم کو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، ایمان لاؤ ایمان لاؤ، پر وہ نہ لائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اب تم ایمان نہیں لا رہے، کل صبح تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، کل صبح تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر نہیں کہنا اچھا، یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام اصول یہ تھا کہ جب نبی بد دعا دیتا تھا، بد دعا دے کر اس قوم سے چلا جاتا تھا، نکل جاتا تھا۔ اللہ فرماتا تھا اے میرے نبی نکل جائے اس قوم سے، اب یہ جانے میں جانوں۔ یونس علیہ السلام جب نکلے تو ان کی قوم دانا تھی، انہوں نے کہا ہاں اب عذاب آئے گا۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے غور سے کہ اگر یونس علیہ السلام موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، چلے گئے تو عذاب آئے گا۔ صبح کے ٹائم دیکھا تو بادل کالے، بالکل کالے سے بادل آنے لگے۔ جب بادل آنے لگے دور سے انہوں نے کیا کیا، تمام جانوروں کو، بکریوں کو آگے کیا، ان کے بچوں کو ہٹایا، اونٹ کو آگے کیا، اونٹنیوں کے بچوں کو ہٹایا، عورتوں کو الگ کیا، بچوں کو الگ کیا، مرد الگ، رونا شروع کر دیا انہوں نے، بری طرح گڑ گڑائیں، روئیں، عرض کریں یا اللہ ہمیں معاف، یا اللہ ہمیں معاف کر۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ 1 کلومیٹر پر بچا عذاب، جب بچا تو اللہ نے ان کی دلی کیفیت کو بھانپ لیا، وہ دل سے ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو اللہ نے کیا کیا، اس عذاب کو ٹال دیا، عذاب کو ٹال دیا۔ یہ وہ ذکر ہے لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، ان پہ دنیا کا عذاب جو تھا، رسوائی کا، وہ ہٹا لیا۔ پھر ایک مدت تک وہ زندہ رہے، ایک مدت تک وہ زندہ رہے۔ عذاب جب آتا ہے کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، بادل پھٹنے کے روپ میں آ سکتا ہے، آگ کے روپ میں آ سکتا ہے، پانی کے روپ میں آ سکتا ہے۔ جب انہوں نے توبہ کی، جانور بھی رونے لگے۔ تفسیر میں آیا بکریاں بھی ڈکار رہی تھی، اونٹ بھی ڈکار رہے تھے، عورتیں بھی رو رہی تھی، بچے بھی رو رہے تھے، عذاب نظر آ رہا تھا، سامنے سے عذاب نظر آ رہا تھا، یہ عذاب ہمیں غرق کر دے گا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا اور عذاب ان سے ہٹا لیا، رسوائی کا دنیاوی زندگی میں، اور وہ ایک مدت تک انہوں نے مزے کی زندگی گزاری۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو ایمان لے آتے جتنے کے جتنے سب کے سب زمین پر۔ افانت تکرہ الناس،
کیا آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں حتیٰ یکون مؤمنین، کہ یہاں تک کہ وہ بن جائے مومن؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کوئی نہیں شخص ہے کہ وہ ایمان لا سکے بغیر اللہ کے حکم کے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور وہ ڈال دیتا ہے ان کے دلوں میں نجاست کو، الذین لا یعقلون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔